خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ دنیا کے اندر انسان کے مختلف رشتے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے وہ رشتے کے تعلق سے برتاؤ کیا کرتا ہے۔ ایک دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ، تاجر اپنے خریدار کے ساتھ، ایک ملازم اپنے آفیسر کے ساتھ، اسی طریقے سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ محبت کا، اخلاق کا، بہتری کا معاملہ انسان کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے استاذ کا، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے احسان کیا تو جس پر احسان کیا گیا وہ اس کا عزت اور احترام کیا کرتا ہے۔ لیکن ان رشتوں کے اندر انسان کو مستقل کسی کے ساتھ لگا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پر سابقہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان وقتی طور پر اچھے طریقے سے پیش آ سکتا ہے اور دو چہروں سے وہ ان کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایک چہرہ جب ان سے ملتا ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ دوسری طرف اس کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے جس میں غصہ، جس میں ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن انسان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو مستقل ہمیشہ ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ حقیقت کو نہیں چھپا سکتا، یہاں اس کی ریئل لائف، اوریجنل زندگی جو ہوتی ہے وہ اس کے سامنے عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت یا دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کی غرض سے 4 سے زیادہ شادیوں کی نکاح کی اجازت دی تھی۔ عام مسلمان کو ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت دی گئی تھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ اجازت دی، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں 2 بیویوں سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم حد نہیں کر سکتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان صحیح سے برابری نہیں کر پاؤ گے تو پھر 2 نکاح مت کرو، ایک ہی نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ قرآن پاک کا سورہ نساء کا سب سے پہلا رکوع ہے جس میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویوں یا 4 سے زیادہ نکاح کی ایک وقت میں اجازت دی گئی۔ اچھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اسلام میں 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس کی حکمتیں بھی ہیں، اس کی مصلحتیں بھی ہیں، اس کے وجوہات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ آپ تفسیر میں تشریف لایا گئے، تفسیر میں ہم ان موضوعات پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ کن کن حکمتوں کی وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی اور کیا کیا شرطیں ہیں اور کیسے اس کو مینٹین انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط چیزیں لائی ہوئی ہیں اور صحیح چیزوں کو دبایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جہیز کا رواج ہوا، میراث کو ختم کر دیا گیا۔ میراث بہنوں کو نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو میراث نہیں دی جاتی، جو کہ واجبی اور فرض حق ہے، اور اس کے خلاف بہت سارا جہیز وغیرہ دیا جاتا ہے جس کی شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا جو واجب حق ہے، حق مہر، وہ اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بے فضول اخراجات ہیں، بچے کے برتھ ڈے کے نام پر یا اینیورسری کے نام پر یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیقے کو لیجیے، عقیقہ مستحب ہے یا مسنون ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف اکثر لوگ
اپنے کو بالکل معیوب اور غلط اور گندا سمجھ رکھا ہے، جو انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اس کی اجازت اور اس کی علت تو قرآن پاک نے دی۔ اگر کوئی شخص اس کو ناجائز سمجھتا ہے اسلام سے نکل جائے گا، اس کو حرام سمجھتا ہے اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک کے ایک صریح حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو لوگ دو شادیاں کرتے ہیں، تین کرتے ہیں، تو جو شریعت کی پابندیاں ہیں، جو شرائط ہیں کہ ان کے درمیان میں برابری ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، کہ جس نے دو نکاح کیے اور وہ ان کے درمیان میں عدل نہیں کر پایا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک طرف کا پورا گوشت کھرا ہوا ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، اور ایک طرف اس کا گوشت ہوگا، عجیب سی حالت کے اندر وہ آئے گا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ شادی ایک سے زیادہ نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے، معاشرہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کو غلط نگاہوں سے اور بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو بنی کی بے سہارا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ عدل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ناانصافی کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، چاہے جہیز کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تو اسی سلسلے میں یہ بات ضمن آئی۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی، اور اسلام کا یہ پہلو تشنا نہیں ہے کہ یہ اندر کی باتیں تھی، بلکہ میں نے جس سے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ کا برتاؤ صحابہ کے ساتھ، صحابہ سے کبھی کبھی ملنا جلنا ہوتا، امام کا برتاؤ مقتدیوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، عام مہمانوں کے ساتھ، عام آپ کے جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے ساتھ، اور بھی جو تاجر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ، لیکن ایک آپ کی شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، بیوی ہے، جس کو شریعت میں زوجہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوریجنل اخلاق کیا ہیں، آپ کی اوریجنل حیثیت کیا ہے، آپ نرم مزاج کے مالک ہیں یا سخت مزاج کے مالک ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں یا برے اخلاق والے ہیں، یہ پتہ کہاں سے لگے گا؟ آپ کے گھر میں جو آپ کے ایریا محترمہ ہیں ان سے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان، یاد رکھیے تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ عام دنیا کے ساتھ نہیں، عام دنیا کا نہیں بولا کہ آپ عام دنیا کے سامنے پیش ہوئے تو بڑے دبے اور بڑے نرم دبے انداز میں اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، نہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کے بہترین اخلاق ہوں گے اس بنیاد پر آپ کو بہتر انسان اور بہترین انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں فرمایا، آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں خود میرے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اب قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کی زندگی آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن نے کہا تو زندگی کا ہر گوشہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہوگا۔ اس میں جہاں بہت سارے معاملات ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیسے اخلاق تھے، آپ کس مزاج کے ساتھ ان سے پیش آیا کرتے تھے، یہ بھی ایک شریعت کا ایک درجہ ہے اور ایک تفسیر حکم ہے جسے جان کر ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے اخلاق کے اندر اس کو داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ کسی نے کہا نا، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ دنیا میں بہت سے انبیاء آئے، کسی نے شادی ہی نہیں کی، کسی کے والدہ نہیں تھی، کسی کے والد نہیں تھے، یا کسی کی ایک شادی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی تشنا نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آپ عیسائی مذہب کی روشنی میں ہمیں بتلا دیجیے۔ تمام کی تمام عیسائی لائبریریاں خاموش ہو جائیں گی، وہ نہیں بتلا سکیں گے، لیکن ہمارے آبا حضور پاک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں گے تو ہمیں اس میں بہترین روشنی ملی۔ سب سے پہلی بات یہ جو ہم نے شروع میں کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت دین اور دین کی اشاعت اور دین کے پھیلاؤ کے لیے اور مختلف خاندانوں قبیلوں کی دلداری کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی تھی۔ آپ نے 11 نکاح کی زندگی کے اندر۔ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ کی بیویوں میں حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، اور ایک دوسری حضرت زینب ہیں، ایک حضرت جویریہ ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طریقے سے ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں نہیں، 11 کے ساتھ ہی آپ کا بہترین محبت کا، اخلاق کا اور تمام کا انصاف کا بہترین معاملہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے محبت بھی کیا کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو بکثرت یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ وہ تھی کہ جب میں کمزور تھا انہوں نے مجھے سہارا دیا، جب سب نے مجھے چھوڑا انہوں نے اپنایا، جب لوگوں نے میری مدد کرنا چھوڑ دی، مجھ سے دوری بنائی، خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ آپ اکثر حضرت خدیجہ کو دنیا سے جانے کے باوجود یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر آتا تھا، کیونکہ وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بارہا یاد کیا کرتے تھے۔ بلکہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جب قربانی کرتے اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے، اپنے ہاتھ سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہیلیوں کے گھر لے جایا کرتے تھے، ان کے یہاں تقسیم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو نہیں رہی، ان کی سہیلیوں کو دلداری کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے دنیا سے جانے کے باوجود، دنیا کے اندر رہ کر بھی تمام حقوق کو ادا کیا کرتے تھے۔ بلکہ فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ آپ کی 3 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی، تو بڑی تعریف کیا کرتے تھے، محبت بھی کیا کرتے تھے، تمام بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری کے اندر نکاح ہو گیا تھا، یعنی جس وقت حضور کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ان کی عمر کم تھی، لیکن ایسا نہیں جیسے لوگ اس کو ایک اعتراض بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ عرب کی آب و ہوا کے مطابق وہاں لڑکیاں جلد بالغ ہو جایا کرتی ہیں اور اس میں کافی تفصیلات ہیں، یہ ایک مرتبہ پورا جمعے کا بیان ہم اس موضوع پر کر چکے ہیں۔ بہرحال تو وہ چھوٹی تھی، اس وقت ان کی کم عمر تھی، تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، آپ کی بیوی تھی، اس وقت چھوٹی تھی۔ جب تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے 2 لڑکیاں تھیں اور وہ دف بجا رہی تھی۔ دف وہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف پیک رہتا ہے اور ایک طرف سے وہ کھلا رہتا ہے، اس کو ہلکا ہلکا بجاتے ہیں تو ہلکی سی اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خاموش کر دیا، ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے تھے، حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں چلا، تو آپ نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ نہیں، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن حبشی لوگ اس طریقے سے اپنی خوشیاں منایا کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے خوشی منانے دو۔ پھر اس کے بعد حبشی لوگ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ میں بھی یہ کھیل دیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کندھے سے موندے سے سہارا لے کر کے کھڑی رہی۔ حضور کو دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب تک وہ تھک نہیں گئی تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کی دلداری کے لیے وہاں پر کھڑے رہے اور ان کو کھیل دکھاتے رہے۔ یعنی یہ اندر کا معاملہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کا وہ معاملہ نہیں تھا کہ ہم باہر دکھلانے کے اندر، باہر کے طور پر شادی بیاہ کے اندر یا مسجد میں لوگوں کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹنروں کے ساتھ تو بڑے خوشحال رہتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر تشریف
چیز کو پھینکا اس کو پھینک دیا، بد زبانی، بد کلامی، سخت کلامی اور انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں۔ نہیں، اصل اخلاق وہ ہیں جو گھر کے اندر پیش آئے۔ تو ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے محبت کرتے تھے، سب کی دلداری کیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کو گھوڑے کا شوق تھا، گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھی۔ تو جب یہ گھڑ سواری کے لیے سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا اس طریقے سے کھڑا کر دیا کرتے تھے اور یہ آپ کے گھٹنے پر پیر رکھتی اور پھر اس کے بعد جو ہے گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ ایک اسلامی تہذیبی کلچر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بیویوں کو دبا کر کے اور انتہائی ان کو جو ہے پوری طریقے سے گھونٹ کر کے رہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، دونوں طریقے سے۔ بعض دیکھو، ایک تو شریعت کا معاملہ ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد بیویوں پر فوقیت رکھتے ہیں، گھر کا نظام، دیکھ بھال، تمام انتظامی امور مردوں کے حوالے ہیں۔ اب اس کے اندر عورت کو داخلہ دلانا، اس کی انٹری کرنا، یہ آپ کے نظام کو بگاڑ دے گا۔ آپ کو گھر کے کسی بھی معاملے میں فیصلہ لینا ہے، آپ مشورہ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ عورتوں کے حوالے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، ان کی دلداری ضرور کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ یا ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، بلکہ مشورہ عورتوں سے لینا چاہیے، ان کے حوالے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کا سارا حساب و کتاب ان کو دے دیں گے، بہت جلد آپ کے گھر کی گزری لپیٹ دی جائے گی، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں پر۔ تو قرآن نے جو نظام بیان کیا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد بیویوں پر قوام ہیں، یعنی نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف شریعت نے جو تعلیم دی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اگر تم ایک لقمہ جو اپنے بیوی کے منہ میں دو گے محبت کی نیت سے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ ان سے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا یہ بھی دین کا، ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے 4 پارے کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک ایسا جملہ ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جیسا مردوں کا بیویوں پر حق ہے اسی طریقے سے عورتوں کا مردوں پر بھی حق ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، نہ مرد اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے گا، نہ عورت اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے گی۔ آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ آج یہ موضوع کس طرح سے سامنے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس موضوع پر معلومات نہیں کی، ہمارے گھروں کے اندر اونچ نیچ ہے، یا تو کہیں پر عورتوں کو گھروں کی سردار بنا دی گئی، ساری کائنات ان کے حوالے کر دی گئی، یا پھر عورتوں کو محض خادمہ بنا کر کے رکھ دیا گیا۔ کبھی محبت کا اظہار ان سے نہیں کیا جاتا، کبھی دو بول ان سے نہیں بولے جاتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دو گے محبت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے، عائشہ تم نے پانی پیا؟ ہاں پانی پیا۔ کہاں سے پانی پیا؟ معلوم کر دے۔ جس جگہ سے حضرت عائشہ پی تھی اس جگہ پر اپنا منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار تھا، یہ محبت کا اظہار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم جنت میں میری بیوی رہو گی، جنت میں میری بیوی بنو گی، اب مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا نبی ہے، کائنات کا سردار ہے، جس کے لیے جنت کو بنایا گیا، سجایا گیا، کائنات کو بنایا گیا، قرآن کو جن پر نازل کیا گیا، فرشتے جن کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، وہ اپنی بیوی سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کی دلداری کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ناجائز کاموں میں نہیں، جائز کاموں کے اندر۔ ہاں، ناجائز کاموں کے اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہاں پر شریعت کی بارڈر آئے گی۔ اگر وہ بازاروں میں جانے کی، اکیلے جانے کا اظہار کریں گے تو آپ ان کو روک سکتے ہیں، کسی بھی ناجائز کام سے ان کو روک سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی ایک حق ہوا۔ خرچ کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ خود نبی بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ کی
متعدد ازواج مطہرات تھی، 11 بیویاں تھیں، ایک ساتھ میں 9 بیویاں تھیں۔ آپ کا عام مزاج یہ تھا کہ آپ دن میں 2 مرتبہ ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک تو عصر کے بعد کا وقت خاص کر رکھا تھا، عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، کسی بیوی کی گود کے اندر اپنا سر بھی رکھ لیا کرتے تھے، کسی کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا کرتے تھے، اور ایک چکر اس طریقے سے ہو جاتا۔ پھر مغرب کے بعد ایک راؤنڈ لگاتے سب کے پاس، پھر جہاں کی باری ہوتی وہاں آپ جو ہے قیام فرما لیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ جن کی باری ہوتی تمام ازواج مطہرات وہیں پر تشریف لے آتی، وہیں پر اجتماعی کھانا ہوتا تھا، آپ سب کو دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ عورتوں کی فطرت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ناز نخرے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ شوہر سے ناراض بھی ہوتی ہیں اور اپنا حق بھی اس کو سمجھتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی امت کو سمجھایا، بتلایا۔ بہت سی آپ کی ازواج کسی بات پر ناراض ہو جایا کرتی تھی تو آپ ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ ان کو ناراض ہونے کا حق دیا کرتے تھے، یہاں تمہارا حق ہے۔ جب وہ ناراض ہو جاتی آپ تشریف لے جاتے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے اللہم اغفر لہا ذنبہا، اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ اور اس طریقے سے جو ہے آپ ان کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور ان کو منایا بھی کرتے تھے۔ سمجھیے کتنی اہم بات ہے، کیا آپ کو کسی مذہب کے اندر اتنے اندر کی باتیں ملیں گی؟ اللہ راضی ہو ان ازواج مطہرات سے کہ انہوں نے اندر کی ایسی باتیں جو جن کا بیان کرنا کوئی غلط نہیں تھا وہ بتلا دی، تاکہ امت کے لیے وہ ایک رہبری اور ایک رہنمائی کا کام انجام دے سکے۔ آج حالات یہ ہے کہ افراد اور تفریح ہے، بعض جگہوں پر عورتوں کو بالکل غلاموں کی حیثیت میں رکھا جاتا ہے، اور پھر مسلمان اسی غلطی کا شکار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بچیاں یا بہت سے لوگ جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں بچیاں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں یا جو بچیاں گئی ہیں جب ان کے بارے میں معلومات دی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے والد کو اپنی بیٹیوں کی خواہشات کا ہی پتہ نہیں، وہ بڑی ہو گئی، ان کی ضروریات کا ان کو انداز نہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی تیز ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کے ساتھ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے گی، بیٹوں کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے جس چیز کو ختم کیا، عورتوں کو ان کا حق دلایا، آج پھر مسلمان اسی چیز کے اندر گرفتار ہے، اور اس کے اندر شادی کرتی جاتی ہے تو شادی سے پہلے جو غصہ کیا جاتا ہے، شادی کے بعد بھی غصہ کیا جاتا ہے کہ اتنا خرچہ کرا دیا، ہمیں اتنے نقصان کے اندر ڈال دیا، اتنا قرضے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ باپ خود بعض مرتبہ پیسوں کے لالچ کے اندر ایسا داماد تلاش کرتا ہے جو بڑا پیسے والا ہو، چاہے اخلاق اس کی 0/0 ہو، چاہے اس کا کردار کتنا ہی گھٹیا ہو، وہ چاہے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن پیسے کے لالچ میں اپنی امیج کے چکر میں بیٹی کو حوالے کر دیتا ہے اور پھر زبردستی اس پر فورس کرتا ہے اس کو نبھاؤ۔ عورتوں کی کوئی پریشانی کو نہیں سنا جاتا، نہیں دیکھا جاتا، اس کی وجہ سے یہ شکار ہوتی ہیں، یہ ان فتنوں کا شکار ہوتی ہیں کہ اب ہمیں اپنا گھر چھوڑ دینا چاہیے، یہاں پہ ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں، ہماری کسی ضروریات کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کو ظاہر کیا، بلکہ عورتوں کے اندر جو بننے سنورنے کی فطرت ہوتی ہے شریعت نے اس کو دبایا نہیں۔ مردوں کے لیے سونا حرام، سونا مطلب جو سونے کی دھات ہوتی ہے، گولڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو مرد اختیار نہیں کر سکتا ذرے کے برابر، نہ کوئی چین، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی رنگ، کچھ بھی نہیں، سب حرام ہے۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، سوائے 4 نمبر کی پٹی اگر کوئی لگا لے ریشم کی تو وہ جائز ہے۔ چاندی سے 4 گرام تک جائز ہے، 4 گرام سے زیادہ مردوں کے لیے چاندی جائز نہیں، لیکن عورتوں کے لیے سب چیزیں جائز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت کے اندر بننا سنورنا ہے، شریعت نے ان کی فطرت کو نہیں دبایا بلکہ اس کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری طرف مردوں کو بھی کہ بھائی آپ بھی ان کا خیال رکھیے، جیسے مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی صاف ستھرا ہو، وہ سنوری ہوئی ہو، اچھی نظر آئے، وہیں پر عورتوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر بھی بھوت نظر نہ آئے، وہ بالکل ایسا کالا ایک دم بدبو مارتا ہوا اور بری طریقے سے پھپھولتا ہوا میرے پاس نہیں آئے، بلکہ وہ بھی تھوڑا صاف ستھرا ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کائنات کی تمام خوشبو سے زیادہ مہکتا تھا، اس کے باوجود آپ
خود خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، رک جاؤ، سب اب کافی دنوں کے بعد آئے، اپنے گھر والوں سے ملیں گے، وہ بھی بڑھیں گی سنوریں گی، اور یہاں پر بھی جن کے بال بڑے ہو رہے ہیں وہ اپنے بال صاف کریں گے، یا جن کے گھڑی ٹھیک نہیں ہے، جن کے بال سر کے پراگندہ ہو رہے ہیں، اور تیل اور کنگھی کریں گے، اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوں گے، تاکہ بیوی بھی آپ کو اسی حسن زینت کے ساتھ ملے، آپ بھی اسی حسن زینت کے ساتھ ملے۔ یہ سب شریعت کے احکامات ہیں، ان کو آپ ہوائی باتیں نہ سمجھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور فرمایا جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مشوروں میں بھی ان کو شامل کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دستخط، وہ جو قوانین کا وہ تھا مجموعہ، اس پر دستخط کر دیے، اس کو اجازت دے دی۔ تمام صحابہ انتہائی غصے کے اندر کہ یہ صلح اتنی دبکت کیوں ہو رہی ہے، کبھی تفصیلی بات بتلائیں گے، تفصیل میں آئیے کہ صلح حدیبیہ کا کیا واقعہ تھا، پیش آیا سن 6 ہجری کے اندر، انتہائی بڑا عجیب وہ واقعہ تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، کوئی صحابی اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بڑی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اتنی دبکت صلح کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال جب حضور نے کہا کہ اب ہم عمرہ نہیں کریں گے، ہمیں روک دیا گیا ہے، ہم نے صلح کر لی، اگلے سال عمرہ کریں گے، تو یہیں سے واپس چلنا ہوگا، چنانچہ جو ہمارے جانور ہیں ان کی قربانی کر دی جائے اور سب اپنے بال کو اتار کر کے احرام کو کھول دیں۔ تو کوئی بھی تیار نہیں، کوئی بھی اس کو سب کو اتنا غصہ تھا کہ نہیں ہمیں ابھی عمرہ کرنا ہے۔ تو آپ نے اب کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض مرتبہ یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بڑی سمجھدار عقلمند خاتون تھی، انہوں نے کہا حضور آپ کچھ بھی مت کیجیے، آپ کسی سے کچھ مت کہیے، آپ خود اپنا جانور قربان کر دیجیے اور آپ خود اپنے بال اتار کر کے آپ احرام سے نکل جائیں گے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کا جانور ذبح کر دیا اور اپنے بال کو اتار کر کے آپ نے جو ہے احرام سے آپ نکل گئے۔ جب آپ اس عمل کو دیکھا، اب کسی صحابی کے مجال نہیں کہ وہ حضور کے عمل کی مخالفت کرے، دڑا دڑ تمام صحابہ نے اپنے قربانیوں کو قربان کر دیا اور اپنے بال کو جو ہے اتار دیا۔ وہ بہت بڑا اختلاف جو پیدا ہو سکتا تھا، بہت سے صحابی حضور کی مخالفت میں آ سکتے تھے، ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایک خاتون کے مشورے سے جو ہے یہ کام بہت آسانی سے ہو گیا۔ اس وجہ سے شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کے بعد اپنی بیویوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، ان کی دینی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بیویوں کو جگایا کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ چپ چاپ سے دروازہ دھیرے سے کھول کر مسجدوں میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اپنے بیوی کو نہیں جگاتے، ان کو بھی جگانا چاہیے، بچوں کو بھی جگانا چاہیے۔ بعض مرتبہ بیوی کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، اس کی تربیت کرنا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا یاد نہیں ہے، شوہر خود اس کو قرآن پڑھا سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت سی بچیاں پڑھتی ہیں لیکن عمر کی وجہ سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کی تعلیم کو مکمل کرائے، اس کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرائے۔ تو اس طریقے سے شریعت کے اندر مردوں کے عورتوں پر حق ہے، عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ جب یہ پوری کی پوری ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے پورے طور پر، تو پھر معاشرے کے اندر امن و امان و سکون اور گھروں کے اندر خوش اخلاقی اور خوشحالی آئے گی۔ اور ایک یہ جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیکار سمجھتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی کی بھی جو ہے جرأت کر لیتے ہیں، وہ تمام ماحول ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو ازدواجی پہلو ہے، جس کو گھریلو زندگی کہہ سکتے ہیں، یعنی شادی شدہ مرد، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے امت کی ماؤں بہن امہات المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ درود نازل فرمائے اور ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔